جیسے آپ نے سنا یہ ہمارے سکندر حیات صاحب جو ہیں یہ بیان فرما رہے تھے. ہمارے ایک ملک کی ڈگنیٹری ہے, یہ ایک بڑے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ہسٹورک ان کا ایک خاندان ہے. 42 سال یہ آفیسر ہے, اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئے. آج بھی بڑے معزز لوگوں میں شمار ہوتا ہے. چودھری وزیر الحمد صاحب ایک ہسٹوریکل ایک شخصیت رہی ہے پونچھ کی, ان کی فرزند ریٹائرمنٹ کو ہوئے, ان کو کافی سال ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اوقاف نہیں ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کو بیٹی کو یہاں پہ یہ جو زیارت کا مسجد کا جو کام ہے اس کی دیکھ بھال کریں. تو انہوں نے کو قابل قدر کام کیا. کل کا جو واقعہ ہوا اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں آج آپ کو جسٹ واٹنگ ٹو کنوے اور میسیج ٹو گورنمنٹ. ہمیں بہت ہی دکھ ہے کہ جس قسم کا سلوک کل کیا گیا یہ بہت ہی بدا اور نامناسب سلوک تھا. یہ سکندر حیات طارق صاحب کی انسلٹ نہیں کی گئی بلکہ ہمارے پوری معاشرے کی انسلٹ کی گئی. انسانیت کو زخم پہنچانے کی کوشش کی گئی. ایسا دکھایا گیا کہ یہاں پہ جیسے کوئی قانون ہی نہیں ہے, جیسے یہاں پہ کوئی اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس کو چاہیں جس وقت چاہیں تالے لگا دیں, توڑ دیں, اندر جائیں بیٹھ جائیں. میرا کہنے کا مقصد ہے جب آپ کو وہاں پہ کوئی ٹکراؤ کی بات ہی نہیں تھی, جب طارق صاحب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے, آپ ان کو کوئی نوٹس سرو کریں یا لیٹر بھیجیں یا آپ کے لیے چائے کا بندوبست کریں, لوگ ان کو بلائیں, کچھ طریقے سے آپ ٹیک اوور کریں. ان سے لے کر آپ جو ٹیک اوور کریں گے تو ان فرشتوں کو دے دیں, ان فرشتوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو کریں. اس میں کوئی شک نہیں تھا, کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں تھی. لیکن جس طرح سے انسانی قدروں کو زخم پہنچانے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا ہمیں بہت دکھ ہے, ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے. ایک شخصیت ہے طارق صاحب, کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ اگر ہماری محترمہ جو چیئر پرسن ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو جو ہمارے مقامی آفیسر ہیں کیا ان کو طارق صاحب کا پتہ نہیں ہے؟ طارق صاحب ایک ہماری طارق صاحب شخصیت ہے پہنچ کی, ان کے ساتھ جو بھدا سلوک ہوا اس کا ہمیں بہت دکھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دو قانون چلتے ہیں, زبردستوں کے لیے ایک قانون اور کمزوروں کے لیے دوسرا قانون؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اوقاف کی پراپرٹی پہ ہم بیٹھے ہیں, خود سے نہیں آئے ہیں, ہمیں ایگریمنٹ کر کے بلایا گیا ہے. ہم مانتے ہیں ایز پر دا رولز جو ہے وہ یہ جائیداد اوقاف کی ہے, ہم اس کے کرایہ دار ہیں. لیکن کرایہ دار ایسی نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ بنائی ہے انہوں نے تو ہم اس میں ہمیں زمین کے ٹکڑے دیے گئے, 4 مرلے دیے گئے 1985 میں. اگر ہم سچائی سے مانیں تو ہمارے سے بہت بڑا دھوکہ ہوا. بہرحال چلیے وقت گزر چکا ہے, 2025 تک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا اوقاف نے, ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دیا گیا 4 مرلے. ہم کہاں جائیں گے؟ اوقاف بھی ہماری, ہم اوقاف کی, گورنمنٹ ہماری, ہم گورنمنٹ کی. یہاں تو بسایا جا رہا ہے, اجاڑا تو نہیں جا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ہوا ہے اس پہ ہم بہت زوردار پروٹیسٹ درج کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. نیگوسیشن ہوگی 2025 تک ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے, اس کے بعد اوقاف اتھارٹیز ہمیں بلا سکتی ہیں اور نئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. اس کی دوسری چھک بھی ہے, ہم آپ اس میں میٹنگ کر رہے ہیں, ہمارے 500 گھر ہیں وہاں پہ. اس کی دوسری چھک بھی ہے جو ایگریمنٹ میں ہم نے سائن کیا ہے اوقاف اتھارٹیز کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جب اوقاف کو ضرورت پڑے گی لینڈ کی, جو کسی کی پراپرٹی سے بنائی ہے بلڈنگ, اس کی وقت کے حساب سے قیمت لگا کر اس کو پیسہ ادا کر کے وہ لے لیں گے. تو ہم 500 گھر تیار ہیں, اوقاف کو اگر یہ ضرورت ہے زمین تو لے لے, ہمیں کمرشیل کریں نکل جائیں گے. بلڈنگس ہماری ہیں تو ہمیں اس کی قیمت دے دیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی کام تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کیا جاتا, ہم پہ اس قسم کا انسلٹ کیا گیا, یا گورنمنٹ بتائے کہ کیا کہیں ٹکراؤ کی بات تھی. میں نے پہلے کہا طارق صاحب پہلے سے انتظار کر رہے تھے. آج اس کے جواب میں چونکہ طارق صاحب نے جس چابک دستی سے کام کیا ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو چمک دمک دیکھ رہے ہیں درگاہ کی, اعلیٰ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جامع مسجد کی, بلڈنگ کی, اور اسی چمک دمک کا انہوں نے آرڈر مینٹین کیا ہے اکاؤنٹ. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کوئی اپنے اوقاف کا کوئی آفس کا لائے ان کے ساتھ اکاؤنٹس ان کا مقابلہ کریں. وہ بڑی پراپر طریقے سے مینٹین کیا ہے. آج ہی اس میٹنگ بیورو سے ہم طارق صاحب کو, ان کی کمیٹی کو, جو ممبرس وہاں بیٹھے تھے, جو کام کر رہے تھے دن رات, بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے کام کیا, آپریشن کر کے آئے, اس کے بعد کام کیا, اس وقت 70+ ہے, یہ اس طرح کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے ان کو عزت افزائی کی جاتی چونکہ وہ با ادب با مراد, بے ادب نامراد. تو ہم آج اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے طارق صاحب کو آنر کر رہے ہیں, ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. انہیں جو خدمت کی ہے, پرخلوص خدمت کی ہے,
ان کو ہم ہار بھی ڈالیں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے. یہ جواب ہوگا ان لوگوں کو جو عزت کا کام اور ادب کا کام نہیں جانتے ہیں. اللہ کرے ان کو یہ ادب کرنا آ جائے. جناب طارق صاحب ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں, شاہ صاحب جو بیٹھے, ممتاز صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور مران صاحب ہیں. پریس کی جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, وہ میرے ساتھیوں نے بتا دی. بات یہ سماج اور سوسائٹی میں ہر آدمی کی عزت ہے, اور عزت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں کسی کو نہیں مل جاتی, بلکہ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. ہمارے طارق صاحب جو ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے, 40 سال 42 سال انہوں نے حکومت گورنمنٹ کو دیے, اور اس کے بعد ان کو ہم سب محلے والوں نے اور اس وقت اوقاف جو تھی اسلامیہ ہم نے, انہوں نے ان کو چیلنج دیا کہ اعلیٰ پیر زیارت کی جو ہے آپ لوگ آفٹر کریں. جو انہوں نے زیارت کی اور جو مسجد شریف اعلیٰ پیر میں ہے, جو انہوں نے وہاں اس وقت تک کنسٹرکشن کی ہے, جو نقشہ بنوا کے جو وہاں پر انہوں نے کام کیا ہے, وہ قابل تعریف کام ہے. اور ہم تمام مسلمان, پورے ڈسٹرکٹ کے مسلمان, خصوصی طور پر ملا اعلیٰ پیر وارڈ نمبر 12 اور 13 اور یہ سراؤنڈنگ جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں, ہم سب طارق صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. میں بھی, میرا مکان بھی وہیں ہے, میں روز صبح شام وہاں سے گزرتا تھا. میں نے دیکھا کہ طارق صاحب کرتے پجامہ پہنے ہوئے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں, مزدوروں کے پاس بیٹھے ہوئے کام کروا رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو, وہ طارق صاحب آپ نے مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں کام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی جزا دے گا. جہاں تک بات رہی اوقاف کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب کے پاس جس دن سے چارج آیا ہے, طارق صاحب اوقاف والوں کو یہ چاہیے تھا کہ آتے نوٹس دیتے کہ ہم فلاں دن آپ کے پاس آ رہے, آتے اور ان کا وہ پورا ریکارڈ چیک کرتے کہ وہاں سالانہ, منتھلی, ایئرلی یا 10 سال یا 20 سال سے آمدنی کتنی ہوئی ہے. پھر ان کے پاس انہوں نے پورا سال رکھا, خرچہ کتنا ہوا ہے, وہ سارا بھی ہے. اوقاف والے آتے ان سے چیک کرتے اور ایسے ایماندار شخص کو وہ سرٹیفکیٹ دیتے اور کہتے کہ بھئی آپ نے اچھا کام کیا ہے. اس کے برعکس جو انہوں نے کل کام کیا, کیا کام کیا جناب, کوئی نائب تحصیلدار صاحب ہمارے آج کل یہاں ویلی میں ان کا بڑا شوق ہے مجسٹریٹی کا, ہے نہیں, مجسٹریٹی کا بڑا شوق ہے, وہ دوڑتے ہیں جناب آج کل پولیس لے کر وہاں جاؤ وہاں جاؤ. بھیجنے والے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں, ان کو یہ میں اس اسٹیج سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے مرنا جینا یہی ہم لوگوں میں ہے. یہ پاوریں وقت ہیں, یہ سب, یہ طارق صاحب بھی ڈسٹرکٹ آفیسر 40 سال رہے ہیں, یہ چلی جاتی ہیں, آتی ہیں, چلی جاتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ان لوگوں کی میٹنگ کریں, ہم 10 سنجیدہ لوگوں کو بلائیں, بلا کر بات کریں, یار ہم یہ اس کا چارج ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا آپ ہمیں حساب کتاب دو. یہ دوڑ کر جانا, 2 پولیس والے ساتھ میں لینا اور پھر وہاں جا کے تالے کاٹنا اور پھر جا کر یہ کہنا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا جو کل کا ایکٹ ہے ہم اس کو بیڈلی کنڈیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اوقاف والوں کو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, اوقاف والوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی حقیقت ہم اچھی طرح جانتے ہیں, پوری ریاست میں, یا نہیں پوری ریاست میں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور جس دن یہ لوگ, جن لوگوں نے سفید جائے 2 مرلے 4 مرلے ملی, اپنے پیچھے زمینیں بیچی, مکان بیچ کر یہاں 2 4 مطلب مکان بنائے, ہماری الاٹمنٹ کے اندر یہ موجود ہے لکھا ہوا. میں کہہ دینا چاہتا ہوں چیئرپرسن ریاست جموں کشمیر جو بنی ہے آج کل, کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی الاٹی ہے وہ مکان بنائے یا دکان بنائے, یہ اس کی مرضی ہے. اور 40 سال تک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے. وہ اس وقت کیبنٹ ڈیسیژن ہوا تھا کہ یہاں پر یہ جو بارڈر والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کو یہاں آباد کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے کوئی اسٹیپ اٹھایا جائے. اور میں خاص کر ڈی سی صاحب کو بات کہنا چاہتا ہوں, ڈی سی صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے ایماندار آدمی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. سارے میری نہیں, یہ سب وائس آف دی پیپل ہے. یہ جو لوکل آفیسر آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں, یہ لوکل آفیسر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ڈیوٹی کہیں پھر اس وقت لگے گی جب حالات خراب ہوں گے نا, کسی چوک میں یا کسی پولیس والے کے پیچھے چھپے ہوں گے. یہ اس طرح کا یہ ایکشن کرتے ہیں. میں ڈی سی صاحب کو کہا اس کی تحقیقات کی جائے. ہم کیا اوقاف والوں کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے تھے؟ ہم کو اوقاف کو حساب نہیں دینا چاہتے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں بھائی اور کہیں مسئلہ ہے اور ٹیک اپ کرو, اس کا حساب لو, اس کا ماحول دیکھو, کیا وہ ڈر ہوا ہے, کیا خرچ ہوا ہے, کتنی بات ہوئی ہے. تو یہ ڈی سی صاحب آپ ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار آفیسر ہیں. گورنمنٹ جب پوچھے گی ڈی سی سے پوچھے گی, ڈی سی صاحب سے پوچھے گی. میں سمجھتا ہوں, میں ایس پی صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں آفیسر
یہ جہاں سے مجسٹریٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں پولیس دی جائے تو فوراً پولیس بھیج دیتے ہیں، اس سے بھی باز رہیں، پہلے لوگوں سے بات کریں، جہاں لوگ نہ مانیں، جہاں یہ خدشہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے مجسٹریٹ صاحب بھی آئیں تو پولیس بھی آئے تو بات بنتی ہے۔ تو بہرحال میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ ڈی سی صاحب کو، ایس پی صاحب کو اور اوقاف کی جو ہے اسٹیٹ لیول کی باڈی ہے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آہستہ سے چلو، ہوش سے چلو، ہوش سے چلو۔ یہ چلنے کا انداز جو ہے یہ بڑا کچھ ٹیڑھا میڑھا نظر آ رہا ہے، یہاں لوگوں نے بڑا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی یہ کیا، باقی جو کل کا ایکٹ ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ہم طارق صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو ہار ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔